علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کسی بھی قوم کا اثاثہ سرمایہ نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی قوم، ملت، قبیلہ اور وطن کے محافظ بھی ہوا کرتے ہیں۔ یہ نوجوان ہی ہیں جو حالات کو بدلنے اور انقلاب لانے اور حالات کے رخ کو موڑنے کی اچھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب وہی نوجوان نشے کا عادی ہو جائے، وہی نوجوان جب منشیات کے لت کا شکار ہو جائے، تو پھر سماج میں تعمیری رول کون پلے کرے گا؟ سماج میں تعمیری رول کون ادا کرے گا؟ اقوام متحدہ کی ایک سروے اور رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 15 سے 64 سال کی عمر کے تقریباً 35 کروڑ افراد اس لت کے، اس عادت کے شکار ہیں، جس میں 78% مرد حضرات ہیں، میل ہیں، اور 22 یعنی 22% خواتین ہیں، فیمیل ہیں۔ اپر کلاس کے لوگ آئس کرسٹل، حشیش اور ہیروئن کے ساتھ مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو لوور کلاس کے لوگ ہیں یعنی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ فارماسیوٹیکل، ڈرگز، شراب اور چرس، پان، گٹکھا، سگریٹ اور تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ یا اپر کلاس سے مراد ہر اعتبار سے اپر نہیں، بلکہ معاشی اعتبار سے، اکنامکس کے حساب سے جو ہائی ہیں اور جو ان سے کمزور ہیں۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی کے مد نظر میں نے جو ٹاپک چنا ہے کہ نشہ سے کرو انکار اور زندگی سے کرو پیار کو چنا ہے، جس پر میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ ٹرو اینڈ ریئلٹی 2 کا جو چینل ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو لازماً پریس کریں گے۔ سامعین کرام، یہ نشاور چیز کسے کہتے ہیں؟ منشیات ہر وہ چیز جو آپ کو بے نیازی کر دے، آپ کو مدہوش کر دے اور آپ کو بے خودی بنا دے، وہ چیز جس کے استعمال سے بے حسی پیدا ہوتی ہے، وہ منشیات کے زمرے میں آتی ہے۔ آپ ایسی چیزوں کو بھی منشیات کہہ سکتے ہیں جو کہ آدمی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی بڑی حد تک متاثر کرتا ہے۔ نشاور چیز جو ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ خمر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ڈھکنے اور چھپانے کے آتے ہیں، چونکہ اس سے عقل چھپ جاتی ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو خمر بھی کہا جاتا ہے۔ تعریف کے حساب سے ہر وہ بہنے والی نشاور چیز، مسکر، جو مدہوش کر دے یا مست کرنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اسلام کسی بھی چیز کو جب بیان کرتا ہے سامعین اکرام، تو وہ بتاتا ہے کہ کیوں اس کو منع کیا جا رہا ہے، کہ اس کے نقصانات کیا ہیں۔ وہ چاہتا تو بائی فورس بھی آپ کو کیا کر سکتا تھا؟ منع کر سکتا تھا، لیکن نقصانات یہ ہیں اس میں کہ سب سے پہلا نقصان تو اس میں دانت خراب ہو جاتے ہیں اور منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، اور دوسرا جو نقصان ہے اس میں کہ اس سے خون کا رنگ متاثر ہوتا ہے، زردی مائل ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے نا پتلا ہو جاتا ہے۔ اس سے جسم کے جو باڈی ہیں، عضلات ہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس سے جسم کے افعال میں کمی ہو جاتی ہے، اور معمولی محنت سے انسان کی سانسیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جسم کے افعال میں مومنٹ میں جب کمی ہو جاتی ہے تو تھوڑے سے کام میں کیا ہو جاتی ہیں؟ سانسیں پھولنے لگتی ہیں۔ ان سے پھیپھڑوں کی مختلف بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، سونگھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اس سے معدہ اور آنت بھی خراب ہو جاتی ہے، اور بھوک کم ہو جاتی ہے۔ تمباکو، سگریٹ، بیڑی، یہ اس طرح کی جو گٹکھا وغیرہ کے استعمال سے گلے، پھیپھڑے اور جلد میں، چمڑے میں، اس طریقے سے دوسرے پارٹس آف دا باڈی میں کیا ہوتے ہیں؟ کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس کے استعمال سے انسان کے اندر چڑچڑاپن، بدمزاجی
سستی، ضد، ڈر، خوف اور بد مزاجی، یہ ساری کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا شخص جو اس چیز کا استعمال کرتا ہے، جھگڑا کرتے وقت گالام گلوچ کے ساتھ ساتھ ساری حدوں کو پار کر جاتا ہے، قتل تک کر بیٹھتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے۔ اس کے پینے کی وجہ سے بہت سارے حادثات رونما ہوتے ہیں، گھر بکھر جاتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، اور خودکشی کے واقعات بھی اس کی وجہ سے بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ تو اور سب سے بڑی جو کمی ہے وہ پرسنل انٹرسٹ کو بھی بھولتا ہے، اور جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب اس کی حرمت کب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس مصلحت کو اور اپنایا؟ چاہتا تو ایک ہی بار میں فورس کر کے اس کو حرام قرار دیتا، مگر اللہ کی مصلحت اس لیے ہے کہ انسان کو بتانا چاہا کہ غلط طریقے سے جوش و جذبہ اپنے دماغوں اور دلوں میں نہ بھر کر کے حکمت کا استعمال کریں، اور حکمت کا استعمال کرتے ہوئے ہی جوش اور جذبہ سے کام لیں۔ مرحلہ وائز حرام ہے تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون اس کی تشریح کر سکتا ہے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے 3 مرحلہ وائز اس کو حرام کیا ہے۔ پہلی بار جو ہے کیا کہا اس کو کہ شراب میں نقصانات ہیں اور اس میں گناہ ہے، اس چیز کا پہلے احساس کروایا۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ شراب اور جوئے ان دونوں میں بڑا ہی گناہ ہے، نقصان ہے، اور فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے، یعنی اس کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں شراب لوگوں کی گھٹی میں جو ہے پڑی ہوئی تھی، اس کا پینا اور پلانا باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ مہمان نوازی کے لیے اسی شراب اور نصاور چیزوں کو پیش کیا جاتا تھا۔ ایک بار روک دینا مصلحت کے خلاف تھا۔ بڑی حکمت کے ساتھ گریجولی، بتدریج، آہستہ آہستہ جو ہے ممانعت کے اور حرام ہونے کے کیا ہے احکام اترے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں نقصان بھی بتلایا اور فائدہ بھی بتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسرا جو بتایا کہ نماز کے تم قریب ہی مت آؤ اس حال میں کہ تم نشہ کی حالت میں ہو، کیونکہ نشہ کی حالت میں پائیں گے تو آپ کا جو ہے مائنڈ متاثر ہے، پتہ نہیں آپ کیا حرکتیں کر بیٹھیں گے۔ دوسری بات کہ آپ کے منہ سے بدبو بھی آ سکتی ہے، آپ کے سامنے آپ کے ساتھ میں کھڑا ہونے والا شخص آپ کی بدبو سے بھی متاثر ہو سکتا ہے، اور ہوگا ہی۔ 3 ہجری کے آخر میں اور 4 ہجری کی شروعات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ شراب کو حرام قرار دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم بھیجا، کیا بھیجا کہ شراب اور جوا اور تھان، پانسے اور فال نکالنے کے جو پانسے ہیں کہ تیر ہیں، یہ سب گندی باتیں شیطان کے کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہیں۔ اس اعلان کے بعد چونکہ صحابہ اکرام اعلان کے منتظر ہوتے تھے، ایکسائٹیڈ ہوتے تھے، اس اعلان کے بعد فوراً جو شرابیں مٹکے کے اندر رکھی ہوئی تھی، مٹکے کو الٹ دی گئی، بہا دیا گیا۔ مدینہ کی گلیاں جو ہیں، مدینہ کی گلیوں میں پانی جو ہے بہنے لگے کہ مدینہ میں جیسے کہ سیلاب آ گیا۔ اور جس حالت میں جو بھی صحابہ اکرام تھے، جس حالت میں بھی تھے، اس شراب کے حکم کی تعمیل کی اور کبھی نہ پینے کی حل بھی اٹھایا۔ لوگوں کا اکثر سوال ہوتا ہے سمجھنے کے لیے بھی، عمل کرنے کے لیے بھی، اور کبھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے ضد پر اڑے رہنے کے لیے بھی، اور وہ نئے نئے طریقے سے ہی شراب کے اندر یا نشاور چیزوں کے اندر بھی حلت ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز استعمال کریں گے تو کیا جائز نہیں ہے، وہ چیز استعمال کریں گے تو کیا جائز نہیں ہے، فلاں مولانا استعمال کرتے ہیں، فلاں اچھا آدمی ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اچھے لوگ وہ انسان ہیں، اور یہ اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بگڑے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، کم از کم وہ عادت ان کی بری ہے اور اس عادت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ مثالیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی جائے، مثالیں قرآن کی آیت کی دی جائے، مثالیں حدیث کی دی جائے، مثالیں انسانوں میں سے
چاہے وہ کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہو، اگر وہ نشاور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو مثالیں ان کی نہ دی جائے، کیونکہ وہ شریعت نہیں ہے، وہ قانون نہیں ہے۔ وہ اذیتیں، وہ تکلیفیں آپ کو دی گئیں اور ان کے بدلے میں بدلہ لینے کو بھی کہا گیا، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن وہ اس نشاور چیزوں کے استعمال کرنے والے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ آگے ان کی سزا کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ شراب کو بطور میڈیسن کے طور پر علماء نے جو ہے چند شرائط کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن وہ شرائط پائی جانی چاہیے، اس سے بھی غلط مفہوم نہیں نکالنا چاہیے، ورنہ آپ کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہی ہے، اور ایسے بھی ظاہری طور پر آپ کیا کرنے والے ہیں لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ جب جان کا خطرہ ہو اور جان سے کم خطرہ، جیسے نزلہ ہو، زکام ہو، سردی ہو، کھانسی ہو، اس کے لیے یہ سب جو نشاور چیزوں جو استعمال کی جائیں اجازت نہیں ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی بیماری کے لیے نشاور چیزوں کا استعمال کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری، کوئی حلال دوا کارگر نہ ہو۔ اگر کوئی دوسری حلال دوا کارگر نہ ہو یا موجود نہ ہو تو پھر بطور میڈیسن اس نشاور چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس دوا سے مرض کا لازماً خاتمہ یقینی ہو اور 100% یقین ہو، اور اس کی عادت جو ہے یہ بتائی جاتی ہے کہ اس دوا سے، یعنی اس حرام چیز سے یہ بیماری ٹھیک ہو ہی جاتی ہے۔ اس دوا سے مزہ، لذت حاصل کرنا مقصود نہ ہو، جیسا کہ آج کل جو ہے لوگ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں، لذت بھی حاصل کرتے ہیں، فخر بھی محسوس کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ بنا کے دکھاتے ہیں، اور باضابطہ کچھ لوگ جو ہے علماء حضرات کو اور کچھ اچھے لوگوں کو، کچھ نوجوان جو ہے بیڑی میں بھر کر کے اور کھینی کو نکال کر کے غلط طریقے سے عادت میں مبتلا ہو کر کے استعمال کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ بھائی اس میں تمہارا نقصان ہے، اس میں علماء کرام کا کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہے، اس میں وہ جو سماج کے اصلاح کرنے والے ہیں اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ضرورت کے بقدر ہی استعمال کیا جائے جب بیمار ہیں، جو میں نے شرائط بتائیں۔ سامنے اکرام ذرا غور سے سنیے گا، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ ہر وہ شخص لعنت کا مستحق ہے جو نشاور چیزوں کی تیاری کے لیے زمین فراہم کرتا ہے، جو بیچتا ہے، جو خریدتا ہے، جو سرو کرتا ہے، یعنی دوسروں کو پینے کے لیے آفر کرتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے شراب بیچنے، خریدنے، بنانے، ڈھونے کے کام میں ملوث ہے، وہ بھی لعنت کا مستحق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کو بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے ساتھ بھی یا ایسے ٹیبل پر بھی بیٹھنے سے منع فرمایا جہاں پر شراب اور نشاور چیزیں بھی سرو کی جا رہی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں۔ اب سنیے کہ اس کے لیے سزائیں کیا ہیں۔ حرمت بھی بتلا دیا، نقصانات بھی بتلا دیے۔ اب اگر کوئی اس کو نہیں مانتا اللہ کے احکام کو تو اس کے لیے سزائیں ہیں۔ وہ سزائیں کیا ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور میں شرابی کو ہاتھوں سے اور جوتوں سے اور چادروں سے جو ہے پیٹا جاتا تھا۔ پھر آخری عمر میں آپ نے 40 کوڑے فکس کر دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دوست تھے، آپ نے جو ہے 40 کوڑے ہی کو فکس رکھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ خدشہ بڑھ گیا، لوگ زیادہ پینے لگے، فسق و فجور پر عمل ہونے لگا، آپ نے 40 سے بڑھا کر کے 80 کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی سزا کو برقرار رکھا، اس میں اضافہ کو مناسب نہیں سمجھا، لیکن ان کا ایک قول بہت ہی مشہور ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا سے میل کھاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میری حد قائم کرنے سے کوئی فوت ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، شرابی کہ اگر وہ حد کے نفاذ میں ہلاک ہو جائے تو میں اس کی دیت پے کروں۔ یہ سامنے ایک نام تعزیری سزا ہے، اور تعزیری سزا میں قاضی وقت احکام کے حساب سے بدل سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ اور اسی سے آپ آگے بڑھتے ہوئے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، ایک بار اس پر یہ تعزیری سزا لگ گئی،
दूसरी बार लग गई, तीसरी बार लग गई, चौथी बार लेकिन वो मानने वाला नहीं है, फिर भी वो इसी को इस्तेमाल करे तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बहुत बड़े बड़े उलमा कराम कायल हैं और ऐसे वाक़यात हुए हैं। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो शराब पीने वाले और नशावर चीज़ों का इस्तेमाल करने वालों पर पाबंदी लगाए और उसको सही से नाफिज करे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे लोग जो शराब और नशावर चीज़ों का इस्तेमाल चुपके चुपके क्या करते थे, ख़रीदो फ़रोख्त क्या करते थे, आपने कई सी दुकानों को जला दिया, इसका तज़किरा मिलता है, क्योंकि वो सेक्रेटली बेचा करते थे, ख़रीदते थे। याद रखिए, ये आखिरी बात है, अगर नशावर चीज़ों का इस्तेमाल हो गया, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी ने किया, उसकी आदत थी, उसको उसकी लत लग गई थी, उसको तौबा इस्तिग़फ़ार का मौका नहीं मिला, अल्लाह की रहमत से क़यामत के दिन वो महरूम हो जाएगा। उसको जहन्नमी लोगों, सड़े हुए खून, बदबूदार पसीने और ज़ख़म वगैरह पिलाए जाएंगे। आप सोच सकते हैं, सज़ा अलग है और ये सज़ा पीने के लिए जो दी जाएंगे आप खुद ही समझ सकते हैं। और जहन्नम की जो सज़ाएं हैं उसका तसव्वुर और इमेजिन यहाँ आप नहीं कर सकते। आज मुस्लिम मुआशरा बहुत ही बेराह रवी का शिकार है। पान की दुकानों में, होटलों में, कैंटीन में, किराना जो स्टॉल्स हैं उसमें चुपके चुपके बेचा करते हैं और मुस्लिम नौजवान, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, काम करने वाले हों, जॉब करने वाले हों, इस गुनाह में लथपथ है। आप इन चीज़ों को छोड़ दें, आप नशा का इनकार करें और ज़िंदगी से प्यार करें, क्योंकि ज़िंदगी एक बहुत बड़ी नेमत है। जय हिंद, जय